السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں خوبصورت تھی مگر اچھی تقدیر نہ تھی کہ والد صاحب شادی سے پہلے کسی لڑکی کو چاہتے تھے اور اس کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتے تھے، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے ان کا رشتہ رد کر دیا۔ تب دادی نے بیٹے کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی اور یوں میری والدہ ان کی بہو بن گئی۔ شادی تو ہو گئی مگر جیون ساتھی کے دل میں تو کوئی اور بھی تھی۔ انہوں نے اپنی دلہن کو دل سے قبول نہ کیا تھا۔ مشترکہ فیملی سسٹم تھا۔ ماں اور بھائیوں کے دباؤ سے مارے باندھے کچھ برس بیوی کے ساتھ گزار دیے مگر اپنی پہلی محبت کو نہ بھول پائے تھے۔ اس لڑکی سے جس کا نام ندا تھا وہ اکثر چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے۔ ایک دن زمانے کی پرواہ کیے بغیر دونوں نے اپنی مرضی سے نکاح پڑھوا لیا۔ ندا کے والد اور بھائیوں کو اس طرح اپنی لڑکی کے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا بہت رنج اور دکھ تھا اور وہ میرے ابو سے بدلے کی سوچ رکھتے تھے۔ 2 بار ان کے سالوں نے چاقو سے وار بھی کیا جبکہ وہ کہیں راستے میں ان کو مل گئے تھے، لیکن خدا نے بچا لیا۔ اب والد کو ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا کہ ضرور ندا کے بھائی کسی دن ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے نوکری چھوڑ وہ ندا کو لے کر کسی نامعلوم شہر میں جا بسے۔ اب وہ صرف کبھی کبھی دادی سے خفیہ طریقے سے رابطہ کر لیتے تھے، باقی کسی سے ناطہ نہ رکھا، بیوی بچوں سے اور نہ فیملی کے دوسرے افراد سے۔ والد نے کبھی 1 روپیہ بھی ہم کو نہ بھیجا تھا۔ ماں بیچاری اپنے جیٹ کی دست نگر ہو گئی۔ میرے تایا ایک شریف اور حساس انسان تھے۔ جب انہوں نے بھائی کی اولاد کو بھوک سے بلکتے دیکھا تو پریشان رہنے لگے۔ ایک معمولی ملازمت اور تنخواہ میں 2 کنبوں کا گزارا محال تھا۔ تبھی نوکری کو خیر بات کہہ دیا اور بیوی کے زیور فروخت کر کے وہ بیرون ملک جانے کی تگ و دو میں لگ گئے تھے۔ تائی نہ چاہتی تھی کہ کمانے کی خاطر وہ دبئی جائیں۔ وہ لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ تایا کے سسر اور سالے ان کو سمجھانے آئے، وہ پھر بھی نہ مانے تو انہوں نے بات کو اتنا بڑھا دیا کہ نوبت طلاق تک پہنچا دی۔ یوں تائی نے طلاق لے لی اور ہماری خاطر تایا کا بسا بسایا گھر برباد ہو گیا۔ ان کے 3 بچے تھے، وہ بھی تایا نے امی جان کے حوالے کر دیے۔ ہم 3 بہن بھائی اور والدہ 4 افراد کا خرچہ اب تایا کے ذمہ تھا۔ دادی حیات تھی، انہوں نے کسی بیٹے کو علیحدہ رہنے کی اجازت نہ دی، لہٰذا ہم سب ہی ان کے ساتھ دادی کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ تایا کی نیت اچھی تھی، بیرون ملک جاتے ہی ان کو اچھا روزگار میسر آ گیا اور وہ خوب کمانے لگے۔ وہ ہر ماہ ایک معقول رقم امی کو ارسال کرنے لگے۔ وہ گھر کی بڑی تھی، سارے کنبے کا خرچہ وہی چلاتی تھی۔ ہمیں خبر نہ تھی ہمارا باپ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ہم تو بچے تھے، والدہ کی افسردگی کو محسوس کرتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 6-7 برس ہوگی اور میرا بھائی حسن مجھ سے صرف 1 برس یا 2 ماہ ہی بڑا تھا۔ وہ کچھ لاپرواہ مگر میں کافی سمجھدار اور حساس تھی، حالات کو جلد سمجھ لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھ کو ماں کا دکھ سمجھ میں آنے لگا اور میں ان سے زیادہ قریب ہو گئی۔ امی کو میکے والوں کی سپورٹ حاصل نہ تھی، وہ صرف اس امید پر زندگی کے دن گزار رہی تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو ہم سب کو سنبھال لے گا۔ ہمارے لیے دادی کا وجود اللہ تعالیٰ کا انعام ہی تھا کہ ہم ان کے مشترکہ فیملی سسٹم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کھانا ایک جگہ پکتا اور سب کو ایک سا ملتا۔ 2 چچا اور بھی تھے، وہ بھی اپنی آمدنی دادی کے ہاتھ پر رکھتے اور تایا بھی ہر ماہ باقاعدگی سے رقم ارسال کرتے رہتے تھے۔ دادی احسن طریقے سے اس رقم سے گھر بھر کا انتظام چلاتی تھی۔ ہر کسی کو معقول جیب خرچ ملتا اور سب کے کپڑے ایک ہی نوعیت کے خریدے اور سلوائے جاتے۔ غرض باپ کے ہونے نہ ہونے کا احساس ہم کو ہوا ہی نہیں کہ ضرورت کی ہر شے ہمیں ملتی تھی، کسی قسم کی تنگی نہ تھی۔ تاہم امی جان کو ضرور یہ احساس محرومی ستاتا کہ وہ اور ان کے بچے شوہر کی نہیں بلکہ جیٹ اور دیوروں کی کمائی پر پڑ رہے ہیں۔ والد صاحب نے کبھی ہماری کفالت کا ذمہ نہیں لیا اور نہ ہی کبھی ہم سے ملنے آئے تھے۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد تایا ابو نے دوسری شادی نہ کی۔ ہر بار جب چھٹی پر آتے دادی ضرور کہتی، ریاض بیٹا اب تم دوبارہ سے شادی کر کے گھر بسا لو، میری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم کو گھر بار کا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کچھ اور ٹھہر جاؤ، مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تھوڑی رقم اور جمع کر لوں تو ہو جائے گی شادی بھی۔ تاہم اس بار جب آئے دادی نے اپنے رشتہ داروں میں
ایک خوبصورت اور کم عمر لڑکی سے ان کی شادی کرا ہی دی۔ شادی کے بعد تایا ابو اپنی نئی دلہن کے ساتھ صرف ایک ماہ رہ سکے کہ چھٹی ختم ہو گئی تھی تو واپس دبئی چلے گئے۔ تایا کے جانے کے بعد تائی سپنا بہت اداس رہنے لگی۔ ان دنوں میں 8ویں اور حسن 10ویں میں تھا۔ ضرورت کی اشیاء سپنا میرے بھائی سے منگواتی تھی۔ وہ حسن کے ساتھ خوب باتیں کرتی تھی کیونکہ میرا بھائی حد درجہ باتونی تھا۔ حسن کی کمپنی سے تائی کا دل بہلا رہتا تھا۔ سپنا کو تائی نے بلانے سے جھجک آتی جبکہ ان کی عمر 16-17 برس تھی اور تائی کہنا ان پر جچتا نہ تھا تو میں ان کو سپنا آپی ہی بلاتی تھی، جبکہ حسن صرف سپنا، اور کبھی سپنا تائی بھی کہہ دیتا تو وہ کہنے پر برا منا لیتی تھی۔ تمہارا یہ تائی بلانا مجھ پر جچتا نہیں، تم لوگ مجھ کو صرف سپنا یا سپنا آپی کہہ کر بلا سکتے ہو۔ جب سپنا کا دل تنہائی سے گھبراتا وہ مجھے اور حسن کو اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھ کو زیادہ باتیں کرنا پسند نہ تھا۔ اسکول سے آ کر امی کے ساتھ کام کرواتی اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتی، جبکہ حسن نکما اور لاپرواہ قسم کا باتونی لڑکا جس کو پڑھنے سے زیادہ ادھر ادھر پھرنے اور وقت ضائع کرنے سے کام تھا، بس اس کی سپنا تائی سے بن گئی اور وہ گھنٹوں کے کمرے میں بیٹھا گپے ہانکتا اپنا وقت ضائع کرتا رہتا۔ امی کو کچھ نہ کہتی کہیں سپنا برا نہ مان جائے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ کس طرح بھائی نے میٹرک پاس کر لیا۔ اب وہ کالج جانے سے جی چرانے لگا، آئے روز چھٹی کر لیتا۔ بالآخر اس نے کالج کو خیر آباد کہہ دیا کیونکہ اس کو پڑھائی سے دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اب اس کا سارا وقت سپنا تائی کے کمرے میں گزرتا، ان کے ساتھ ہنستا بولتا جس سے اس کا جی بہل جاتا تھا۔ ان دنوں پھپھو کی شادی ہوئی۔ تایا شادی پر دبئی سے آئے لیکن چھٹی ختم ہوتے ہی واپس چلے گئے کیونکہ ان کو بڑی مشکل سے چھٹی ملتی تھی۔ اگر بغیر چھٹی کے رکتے تو نوکری سے چلی جاتی۔ حسن اس وقت کچے ذہن کا ناسمجھ لڑکا تھا۔ باپ کا ہاتھ سر پر نہ تھا لہٰذا خود سر ہو گیا تھا۔ امی کا کہنا نہیں مانتا تھا، صرف تایا سے لحاظ تھا۔ چچا یوں بھی اس کو کچھ نہ کہتے تھے کہ محسوس نہ کر لے۔ باپ موجود نہیں ہے تو جب چچا ڈانٹتے اور ٹوکتے ہیں۔ چچا صبح آفس چلے جاتے، گھر میں حسن ہی ہوتا، وہی سودا سلف بھی لاتا۔ باقی وقت سپنا تائی کے کمرے میں گھسا رہتا۔ ان کے کمرے میں نیا ٹی وی تھا جس میں زیادہ چینل آتے تھے، وہاں ٹی وی دیکھتا یا پھر سپنا کو نئی نئی انڈین فلمیں کی CD لا کر دیا کرتا تھا اور فلمیں دیکھ کر وقت پاس کرتے تھے۔ دادی نویلی بہو کو کچھ نہ کہتی کہ دلہن بغیر دلہا کے سسرال میں رہ رہی ہے، اس کا جی بہلا رہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ سپنا کی شادی سے قبل کسی اور لڑکے سے جان پہچان تھی۔ وہ لڑکا آوارہ قسم کا تھا اور ان کے محلے کا تھا۔ سپنا کے والد اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تایا گھر ہوتے تو شاید ان کی دلہن کی ہمت نہ ہوتی۔ اب تو تنہائی کے دشت کی مسافر تھی۔ میرے بھائی کے ساتھ دوستی بنا کر انہوں نے اس کو اپنا پیغمبر بنا لیا جس کا کسی کو علم نہ ہو سکا تھا۔ حسن بھی ان کی چکنی چوپڑی باتوں کی وجہ سے ان کے گھیرے میں آ گیا۔ اس کو خوب روپیہ پیسہ جیب خرچ دے کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ وہ بیوقوف بھی تایا سے غداری کر کے سپنا کا رازدان بن گیا۔ اب سودا صرف لینے کے بہانے حسن کو جہاں بھیجتی حکم کے غلام کی طرح تعمیل کرتا۔ گھر والے سمجھتے کہ تائی کا کام ہے، یہ نہ کرے گا تو اور کون کرے گا، لیکن کون جانتا تھا یہ شاطر لڑکی اس سے کیا کیا کام لے رہی ہے۔ سبھی یہ سمجھتے کہ چلو دلہن کا جی بہلا رہتا ہے، حسن سے ہنس بول لیتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ حسن اکلوتا تھا، دادی اس کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ وہ دادی کی جان تھا، اس کی ہر بات مانتی اور ہر فرمائش پوری کرتی تھی۔ یوں اس کا مزاج بگڑ گیا، امی کی کوئی بات نہ مانتا تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگی۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا تو منجلے چچا نے بیوی نے علیحدہ گھر میں رہنے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ اس پر چھوٹی چچی نے بھی مطالبہ کیا کہ صحن کے درمیان دیوار اٹھا کر ہم کو بھی علیحدہ کرو تاکہ سکون سے رہ سکیں۔ اب آدھا گھر دیوار کے ادھر، آدھے میں ہم اور سپنا تائی رہ گئے تھے۔ تائی کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ بھی علیحدہ ہو جائیں، مگر اکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ ہاں اتنا مطالبہ ضرور کیا کہ صحن کے آدھے حصے میں دیوار ہونی چاہیے مگر دروازہ بھی بنا دیں کہ آنا جانا رہے اور گھر ایک معلوم ہو۔ انہوں نے کچن بھی ایک طرف رہنے دیا تاکہ میری ماں اور ہم بہنیں ہی پکائیں اور کچن کے بکھیڑے میں نہ پڑے۔ ماں نے سپنا کے کہنے کی تعمیر کی کیونکہ کماتا تو ان کا شوہر تھا اور ہم ان کی کمائی کھاتے تھے۔ امی کو ہر حال میں
اپنی جیٹھانی کو خوش رکھنا تھا۔ سپنا کے جیب خرچ کی رقم ہر ماہ تایا ان کو علیحدہ بھجوا دیتے تھے۔ یہ رقم وہ جیسے خرچ کرتی، خاصی رقم ہر ماہ مل جاتی تو حسن کو بھی عیش کرا دیتی۔ وہ جو چیز چاہتا وہ دلوا دیتی۔ دادی کی وفات کے بعد ان کا کمرہ حسن کو مل گیا۔ کمرہ سپنا تائی کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ سپنا نے امی سے کہا کہ اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، حسن رات کو بھی دادی کے کمرے میں سویا کرے تو مجھے ڈر نہ لگے۔ امی نے بھائی سے کہا کہ تم تائی کی طرف جا کر سویا کرو۔ شادی کے بعد سپنا کافی دلیر اور آزاد خیال ہو گئی تھی۔ شوہر کے بعد ساس کے نہ ہونے سے بے خوف کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو بھی لالچ دے کر اس نے اپنی طرف کر لیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اب حسن کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے لگی، کبھی شاپنگ کے لیے بازار اور کبھی کسی سہیلی کا گھر کہہ کر۔ امی اس سے کہہ دیتی تھیں کہ کچھ کہا تو کہیں شوہر کو ہماری شکایتیں نہ لکھ بھیجے۔ اس سے یہ ہوا حسن بھی سپنا کا غلام بن گیا اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ایک دن شور و غل کا بہانہ بنا کر سپنا نے آدھی اٹھی صحن والی دیوار کو اونچا کر کے اپنے حصے کو مکمل طور پر ہم سے علیحدہ کر دیا، اور میرا بھائی جو لالچی اور خود غرض ہو چکا تھا وہ مستقل ان کی طرف حصے میں جا بسا۔ ہم اس بات کو بہت زیادہ صدمہ تھا کہ حسن ہم کو چھوڑ کر سپنا کی طرف چلا گیا۔ بے شک وہ اکیلی تھی مگر ہم بھی تو اکیلے تھے۔ گھر میں مرد تو صرف بھائی تھا، ہماری طرف بھی آتا، مگر آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی تو بات تو ہو چکی تھی۔ تائی اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم ڈالتی رہتی، یہی نہیں اچھے کپڑے اور کھانے کے مزیدار چیزیں بھی دیتی، تو وہ ادھر کا ہی رہا۔ میری ماں کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ اب لوگ سپنا اور حسن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے تھے۔ ہمارے باپ کا تو پتہ نہ تھا، ہم سب حسن کے سہارے اور امید پر ہی تو جی رہے تھے۔ وہ بھی ہم سے دور ہو گیا۔ اس کو ماں کا تو کیا، محلے والوں کا بھی لحاظ نہ رہا کہ وہ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ اپنے تایا کو بھی بھول گیا جنہوں نے اپنی خاطر، ہماری خاطر اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ماں خوف کے مارے تایا کو کچھ لکھنے سے مجبور تھی۔ ادھر سپنا کے حوصلے بڑھتے جاتے تھے، وہ اب گھر میں نہ ٹکتی تھی۔ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی خاطر وہ حسن کو ساتھ لے پھرتی اور وہ نادان تائی کی چالوں کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ بالآخر منجلے چچا نے اس راز کا کھوج لگا لیا۔ جب محلے والوں نے آ کر ان کو ہوشیار کیا تو ان کو کریز لگی۔ تب معلوم ہوا سپنا اپنے محلے کے اس لڑکے سے ملتی ہے جس کو وہ شادی سے قبل پسند کرتی تھی۔ ایک دن منجلے چچا نے سپنا کو اسی نوجوان کے ساتھ سینما ہال سے نکلتے دیکھ لیا، جبکہ حسن سینما سے قریب ایک ہوٹل میں بیٹھ کر سپنا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا نے گھر آ کر حسن کی پٹائی کی تو اس نے کہا، چچا جان میں مجبور تھا، میں لاچار تھا۔ سپنا تائی کہتی تھی اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری اور تمہاری والدہ اور بہنوں کی جھوٹے شکایتیں تمہارے تایا کو لکھ بھیجوں گی، وہ تم سب کو گھر سے نکال دیں گے اور خرچہ بھی بند کر دیں گے، تب تم کیا کرو گے؟ تبھی میں نے اسے اس معاملے میں امی سے بھی پوشیدہ رکھا تاکہ تائی اپنے پرانے چاہنے والوں سے ملتی ہے۔ بہرحال مجھے چچا نے تایا کو تمام احوال لکھ کر آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے دبئی سے ہی سپنا کو طلاق بھجوا دی، مگر ہم کو بھی حسن کی بے وقوفی کی سزا مل گئی۔ انہوں نے امی کو بھی اس کھیل میں شامل سمجھا تھا۔ وہ ہم سے اس قدر بددل ہو گئے، ہمارا خرچہ پانی بند کر دیا۔ تایا اور منجلے چچا نے امی سے کہا اگر حسن یہاں رہے گا تو تم سب اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ اس کو اس کے باپ کے پاس جانے کا کہو، آخر اس کا بھی تو کچھ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے۔ امی نے دل پر پتھر رکھ کر حسن کو اس کے باپ کے پاس چلے جانے کا کہا، اور چچا نے حسن کو پتہ بتا دیا جہاں میرے والد اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ حسن وہاں پہنچا، اس کو والد وہاں نہ ملے کیونکہ وہ تو کافی عرصہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ البتہ محلے والوں نے بتایا جس لڑکی کو بھگا کر اس کے ساتھ نکاح کر کے لائے تھے، اس کے ورثہ نے بالآخر یہاں کا کھوج لگا لیا تھا اور وہ اپنی لڑکی کو لے گئے اور تمہارے والد کو زد و کوب اور ادموا کر کے ڈال گئے تھے۔ بعد میں اس لڑکی نے عدالت میں اپنے باپ اور بھائی کے حق میں بیان دے دیا کہ اس شخص نے مجھے ورگلا کر اغوا کیا تھا اور زبردستی نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ ورثہ کی طرف ہو گئی اور تمہارے والد کو جیل ہو گئی، وہ اب بھی جیل میں ہیں۔ حسن
سے سن کر ہماری طرف نہ لوٹا، نہ جانے کدھر گیا، یوں ہمارے والد کے کیے کی سزا ہم کو مل گئی اور آج تک مل رہی ہے۔ ہمارے حصے کی جائیداد منجل چچا نے خرید لی اور ہم کو اس رقم سے دوسری جگہ مکان خرید کر دے دیا۔ میں نے مشکلات سہ کر گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی، اپنی والدہ اور بہنوں کی کفالت کا بوجھ اٹھا لیا۔ والدہ آج بھی ابو کا انتظار کرتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ خدا کسی ایسے انسان کو باپ کے درجے پر فائز نہ کرے جس کو اپنی اولاد کا احساس نہ ہو۔ تو دوستو، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آج کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے وہ بھی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔